ایک دن ارض تہامہ سے گزرے تو بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ تو کسی نے کہا عمر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہی ارض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو، میں آگے والا سیدھا کرتا پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، اور جب پیچھے والا سیدھا کرتا تو درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا، اور جب میں ان کو بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کیا تو درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ تو میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، کہا تم ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے؟ کہا عمر پہ ایک زمانہ وہ تھا کہ 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح انداز حکمرانی اختیار کی اور جس ڈھب سے خلق خداوندی کی رہنمائی کی، سارا دن آپ امور سلطنت میں مصروف رہتے، اور جب رات کی تاریکیاں پھیل جاتی عمر کی آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی تھی۔ وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے کہ کسی گھر میں مفلسی کا ماتم نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں کو دیکھتے اور لوگوں کے احوال معلوم کرتے۔ ایک دن آپ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کیا دیکھا کہ اس گھر کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سوچا کھانا پکنے میں دیر ہوگی، لیکن جب پھر دوسرا چکر کاٹا تو ماجرا پھر وہی۔ خیر حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی، اندر سے خاتون کی آواز آئی اور کہا کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ کے گھر سے بڑی دیر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا نہیں، مجھے ہمدردی ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، کہا بہن ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے بچے کتنے دنوں سے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ضد کر رہے تھے، میں نے ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر آگ جلانی شروع کر دی، اور ان کو کہہ رہی ہوں بیٹا کھانا پکنے میں کچھ دیر ہے۔ آرزو یہ تھی کہ وہ سو جائیں گے، لیکن بھوک کے مارے بچے سو بھی نہیں رہے، اور ان پتھروں نے پکنا بھی کیا ہے؟ تو حضرت عمر بڑے دکھی ہوئے، وہاں سے نکلے اور بیت المال میں آئے، گھی کا کنستر لیا، آٹا لیا اور کچھ اور چیزیں لیں اور اپنی کمر پہ لادیں اور چلنے لگے، تو آپ کے غلام اسلم نے دیکھ لیا اور وہ آگے بڑھے اور کہا حضرت یہ بوجھ میری کمر پہ لاد دیجئے۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا اسلم کیا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اسلم قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ مجھے اپنا بوجھ آج خود ہی اٹھانے دو۔ اور سب کچھ دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب کھانا پکنے لگا تو حضرت عمر جھک جھک کر چولہے میں پھونکے مارتے تھے۔ حکمران تو یہ تھے، اور جب کھانا پک گیا اور بچوں کو کھایا تو بچے خوش ہوئے، تو حضرت عمر گھر کے صحن میں ان کو کھلانے کے لیے، یعنی کہ ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ہاتھوں اور گھٹنوں کو زمین پہ لگا کے جس طرح ایک سواری چلتی ہے اس طرح چلنا شروع کر دیا، اور کبھی ادھر گزر جاتے ہیں کبھی ادھر گزر جاتے ہیں۔ اور جب بچے خوش ہو گئے تو بڑھیا کو کہنے لگے بڑھیا عمر کو معاف کر۔ عمر بیچارہ بڑا مصروف ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فساد و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے۔ کہا میری بہن تم اس کو معاف کر دو، وہ ایک مجبور شخص ہے، بھاری ذمہ داری ہے اس کے کندھوں پہ۔ اس نے کہا تم اتنی سفارش کیوں کرتے ہو؟ کیوں اتنی سفارش کرتے ہو تم عمر کی؟ کاش کہ مسلمانوں کے تم حکمران ہوتے تو عمر کی جگہ تم ہوتے، میں تو عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ اور بار بار اس کی عمر منت کر رہے تھے کہ عمر کو معاف کر دو، وہ بڑا مجبور ہے، وہ تم تک پہنچتا لیکن حالات نے اسے نہیں پہنچنے دیا۔ اس نے کہا اس کی ہمدردی کیوں کرتے ہو تم؟ یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ جب یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ چیخ کے رونے لگے۔ کہا وہ بدبخت عمر آج تیرے سامنے کھڑا ہے، آج کہہ لے جو تم نے کہنا ہے۔ کہا تم عمر ہو؟ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ کے معاملات زندگی، آپ کا انداز حکمرانی، لوگوں کے دکھ تکلیفیں بانٹنا، یہ ان کا انداز حکمرانی رہا۔ پھر آپ بھی فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔